السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں بڑی ہی زبردست ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں کیا مقام رکھتے تھے اور اللہ تعالی کتنا ان کو طاقت اور قوت اور شیطان کس طرح ان سے ڈرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا، وہ بڑا مضبوط ایمان رکھا تھا ان کے اندر۔ تو اسی سے متعلق ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر بن ابو موسیٰ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ میری قوم کے لوگ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جا کر خوشخبری دے دو کہ جس شخص نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو لوگوں کو خوشخبری دینا شروع کر دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ملے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کون لے آیا ہے؟ وہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا اے عمر، تم انہیں واپس کیوں لائے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تب تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اندر کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے کہ جس کی بات کو نبی بھی یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کاٹی اور اس کو سچ قرار دیا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سچے دل سے گواہی دے تو جنت میں وہ جائے گا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جنت یعنی جنتی ہے وہ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دے، کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ تو اب اس میں یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اس لیے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنی تبلیغ و تلقین کے بعد بھی آج کا مسلمان اور ہم سب لوگ جو ہے نماز اور روزے کی پابندی بکثرت نہیں کر پاتے ہیں، بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں یہ چیزوں سے نہ روکا گیا ہوتا اور اس طرح سے دین اسلام کو وضاحت سے نہ بیان کیا ہوتا اور اللہ کے عذاب سے اور اس کے قہر سے نہ ڈرائے، تو مسلمان جو ہے آج نماز کی پابندی، روزے کی پابندی نہ کرتا، صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ کرتا، غریب مزدور پریشان کا مدد نہ کرتا، یعنی کوتاہی کرتا۔ تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ پھر تو لوگ جو ہے اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہاں اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا سچے دل سے اقرار کیا اور اسی طرح سے بیٹھ جاؤ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات یعنی اس دور کی ہے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں اور لڑنا جہاد فی سبیل اللہ کا موقع تھا، یعنی وہ زمانہ تھا، تو اس لیے لوگ کوتاہی کرتے، اس میں اس لیے روک دیا گیا۔ اور بہتر یہی ہے کہ یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آدمی کو شربت پینا ہے تو جتنی چینی ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ حالانکہ یہ بات تو ٹھیک ہے الحمدللہ کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی سچے دل سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جنت دے گا۔ لیکن جو آپ گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم اور آپ سب لوگ مل کے گناہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ہمارے ہاتھوں سے اور ہم سے جو ہے بہت سارے شر بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر نماز نہ پڑھیں گے، اچھے کام نہ کریں گے اور اچھی باتوں پہ نہیں چلیں گے، اچھے اعمال نہیں بنائیں گے، تو ان گناہوں کی معافی تلافی کس طرح ہوگی؟ تو کوئی تو ذریعہ ہونا چاہیے۔ جو ایکسٹرا گناہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ نے
सच्चे दिल से इकरार कर लिया, कलमे तौहीद का इकरार कर लिया और गवाही दे दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पर तो आपको जन्नत मिल जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है और हमें गुमराह करने के कई हरबे इख्तियार अपनाता रहता है और हमें यानी बात बात पे हमें गुनाहों की तरफ माइल करता है और हमसे बहुत सारे शर करा देता है, ठीक है, हम शर भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं और नेकी भी करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि नमाज की पाबंदी हो, सदका खैरात की पाबंदी हो, गरीब मजबूर परेशान की जो है मदद की जाए और अल्लाह के अहकाम पे चला जाए और अच्छे काम किया जाए, कुछ अमल भी किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि इस बात को मान के बैठ जाइए और इसी से आपको जन्नत मिलेगी, क्योंकि मान के बैठने के बाद ये है कि शैतान आपको बहकाएगा और आप गुनाह करेंगे तो गुनाह के बदले में उसकी माफ़ी तलाफ़ी के लिए अल्लाह के सामने सर झुकाइए और दुआएँ कीजिए, अच्छे काम कीजिए, सदका खैरात दीजिए, ज़कात दीजिए, किसी मजबूर परेशान की मदद कीजिए। तो अल्लाह को राज़ी करने के ये तरीके हैं, ये अमल है, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतनी बात से तो ये जन्नत जो है आपको मिल जाएगी, हदीस कह रही है, इसका मैं मुनकिर नहीं, लेकिन इसमें बड़ी हिकमतें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला सच्ची बात और इसकी हर बात को समझने की तौफीक दे और हिदायत दे, इसके माने मफ़हूम को, असल माने मफ़हूम को समझें हम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो में अच्छे मौजू पे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।